ان کو لیک کر دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نظر بھائی، مرشد بھائی پہلے آپ اور پھر نظر بھائی، اس پہ اگر آپ بات کریں کہ دس از لاسٹ ریسورٹ، وٹ ڈو یو تھنک آف دس آئیڈیا؟ اچھا آئیڈیا سر، اچھا آئیڈیا، کیوں نہیں، بہت اچھا آئیڈیا. جی مرشد بھائی آپ. لیکن وہ اس کا امپیکٹ میرے خیال میں پبلک کیونکہ لوگوں ڈومین کو میں تو پتہ ہی چیز ہے آ ان جائے گی لوگوں نا، نے. پبلک ڈومین میں دیکھو پبلک پرسیپشن بھی ایک بگ تھنگ ہوتی ہے میرے خیال میں. جی آپ بتائیں. اچھا یہ جس طرح پچھلے دنوں 2-3 چیزیں تو آ چکی ہیں نا، وہ فیکٹ فائنڈر والے نے یہ باجوہ کی چیزیں لے کے آیا تھا وہ سر. تو یہ چیزیں جتنی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں، یہ تقریباً دنیا میں لوگوں کو پتہ ہی ہے. BBC نے اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر ادھر ادھر چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر. تو اس کا امپیکٹ بس رولا پڑ جاتا تھوڑا سا، اس کا پاکستان کو امپیکٹ تو نہیں جائے گا. اصل میں پتہ کہ آپ کو پرسو کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ آپ لگائیں، اس کو کریں. کیونکہ میں نے بھی نا ایمنسٹی انٹرنیشنل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کے چکر میں. آپ ان کو یقین کریں کہ اب ان کی ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کی وائلیشن کا ذکر ہی نہیں ہے. جو 1 سال پہلے تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بڑی جلدی سے نکال دیا انہوں نے پاکستان کو صاف ستھرا کنٹری قرار دینا شروع کیا ہوا ہے. یہ ہماری جو کوششیں تھیں نا جو اس وقت سٹارٹ میں ہوئی تھیں، ان کو اب آہستہ آہستہ وہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جیسے کوئی نارمل ملک ہوتا ہے اس طرح ڈیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی سیریس ہے، ہمیں اس کے اوپر دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا. اور یہ ٹرک کی بتی والی جو آپ لوگ بات کریں، یہ بالکل اسی طرح یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. ان کو میں نے ان سے بات کی، ان ہیومن رائٹ ان سے ایمنسٹی والوں سے پہلے تو ملے ہی نہیں. پھر ملے تو ان کو میں نے کہا یار میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو ہماری کمپلینس ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا دیں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو آج جا کے پھر وہی ہے جی ای میل پا دیو، تینج کر دو، تونج کر دو. یہ بڑا پرسو کرنے والا کام ہے. لیکن ایسے پریشان نہ ہو، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگ جائیں گے اگر لگائیں گے، لیکن اپنا کام کروانے کے لیے پیچھے لگنا پڑے گا، ویسے نہیں ہوگا. اور یہ ویب سائٹ پہ رکھنا ہے اچھا آئیڈیا، لیکن وہ ویب سائٹ پہ وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ویب سائٹ پہ مجھ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ آلریڈی اخباروں میں چھپ چکا ہے، ان کے بارے میں چیزیں بہت ساری ہیں. تو یہ بھی کوشش کرنے میں ہری تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کافی کچھ ہوا. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ پرسو بہت کرنا پڑے گا، پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے ان کے. اچھا اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ انگلش میں ڈاکومنٹری چھوٹی بنا کے نا انٹرسٹنگ ہاں قسم کی ڈالی زبردست. جائیں تو عوام تبھی اس کو جو ہے نا وہ. اور آپ ایک اور چیز ہوتی ہے ٹویٹر کے اوپر، آپ جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی ظلم یا پولیس کے چھاپے لیگل جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو آج بھی 1-2 ویڈیو آئی ہوئی تھی، آپ @ایمنسٹی انٹرنیشنل اور مختلف جو ہے نا ہیومن رائٹ، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ، ان کو کر کے ٹیگ کرتے جائیں. تو آج کل یہ جو اتنے بھی لوگ ہیں نا، اگر آپ پولیس کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا پولیس کو بھی کر دیں ٹیگ، کچھ ایک اماؤنٹ سے زیادہ لوگ ٹیگ کریں تو ان کو وہ دیکھنا پڑتا ہے اس کو کہ یار اچھا یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو وہ لیٹر لکھیں یا ادھر ٹیگ کر دیں تصویر ویڈیو، وہ اگر زیادہ لوگ کریں تو اس کا بھی امپیکٹ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ریکارڈ میں شامل کرتے ہیں. مرشد بھائی اور نظر بھائی، اوبیسی عنایت بھائی، فہیم بھائی، آپ UK سے ہیں. یہ میں نے سنا تھا کہ اگر آپ 100,000 سگنیچر کوئی چیز پہ ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں کوشچن ریز ہوتا ہے. از دیٹ ٹرو کہ نہیں؟ یہ صرف بالکل صحیح ہے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہاں پر 100,000 سگنیچر، پہلے 2-3 کمپینز چلی ہیں اس طرح کی، پہلے چل چکی ہوئی ہیں اگر کمپینز، کوسچن آنسر ہو چکے ہوئے ہیں اسمبلی میں. تو وائی ناٹ لیٹس ڈو اٹ اگین. آپ کوئی کوشچن بنائیں اور میں کیمپین کرتا ہوں 100,000 سگنیچر لینے کی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وائی ناٹ؟ اچھا BFT بھائی دیکھیں، یو کین ہیو لوڈز آف آئیڈیاز. آئیڈیاز ہونا کوئی برائی نہیں، اس کی جب پریکٹیکلٹی آتی ہے نا، سے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویب سائٹ کھڑی کرنی، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ویب سائٹ تیار کرے گا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سامنے نظر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے انگلش میں کانٹینٹ بنایا ہے، نظر بھائی کو پتہ ہے، اور ہیومن رائٹس کے اوپر اچھا خاصا میرے ٹک ٹاک پہ ایسے ہی ہے نظر بھائی، ٹھیک ہے. سو ہم اور بالکل صحیح ہے. اچھا اس کو ایسے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہو جو صرف اسی بیس پہ ہو، جس میں زیادہ تر ہم انگلش پروگرام کریں اور انگلش میں کانٹیکٹ لگائیں اور ان کو سٹمپ کریں، اور کچھ نہیں، صرف انگلش کو کس طریقے سے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس طرح کے سارے کلپ ہم کر سکتے ہیں. از اونلی concentrating all the human rights اداراز who actually turning the blind eyes. تو کیا جا سکتا ہے، لیکن انیشلی کوئی بھی بندہ دیکھیں، سائن والی پٹیشنیں بہت سارے لوگ سر ان کی جو کیبنٹ ہے وہ
حرامیوں کو ٹولا ہے، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کیونکہ یہ امریکن لائن ٹو کرتے ہیں یا یہودی لائن ٹو کرتے ہیں. سو ہم یہ کر سکتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ایسی کوئی ویب سائٹ ہو جو باقاعدہ انگلش میں زیادہ پروگرام ہوں. ہمارے پاس فوٹیجز تو بہت ساری آ جاتی ہے، اور اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور پھر ان کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ان کو ٹیگ کریں کہ انڈر یور واچ دنیا میں، اور آپ لوگ اتنے سارے پیسے بھی دیتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ ہیپننگ بیکاز آف آن دی name of rule of laws they are actually destroying people and they doing all this. تو کر سکتے ہیں ہم، لیکن آپ بتائیں کون سا بندہ ہے جو اسٹیٹک آئی پی ویب سائٹ بنائے گا؟ تو مٹیریل تو ہم سارے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور میں پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال میں مرشد بھائی بھی تیار ہو جائیں گے، نظر بھائی بھی ہو جائیں گے، لالا بھی ہو جائیں گے. انگلش کانٹیکٹ بنانا پڑے گا صرف، نہیں ہوں گے باقی تو ساری تیار ہو جائیں گی. اچھا ایک چیز جو ہے نا، فہیم بھائی، میں سوری کچھ اپنی چھوٹی سی رائے دے سکتا ہوں 2 لائنوں کی؟ جی 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 پہلے آپ دیں گے. زور سے. اگر آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ویب سائٹ جب آپ ایک بنا لیں گے تو اس کے اندر آپ اسٹیبلش کر لیں گے اپنی ویب سائٹ کو. پر آپ کا جو دشمن ملک ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو ہمیں پاکستان میں جو چیز لڑنی ہے، کل کو وہ آپ کو کانٹیکٹ کو اٹھا کر، میرا ایک مثال انڈیا کی ہے کہ وہ آپ کے کانٹیکٹ کو اٹھا کر مس یوز نہ کرے. تو ویسے تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ایم این ایس ٹی اتنی تو فیئر کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ حقوق کی بات کر رہی ہے، اور انگلینڈ اور یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی کوئی اتنا یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہیومن رائٹس بس ورڈ سے منہ سے ہے، جتنا ظلم ہمارے ملکوں میں انگلینڈ امریکہ وغیرہ میں بھی اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. میں نے تو یہی اب تک دیکھا ہے. لیکن یہ انہوں نے اپنا میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا. اگر آپ کو ایسے مواد ڈالیں گے تو وہ تو میرا خیال ہمارے اپوزٹ ہے، ہمارا دشمن ممالک کا کوئی ایسا بندہ اٹھا کر نہ یوز کرے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا صرف اس سر کے جی، اوپر ذرا روشنی ڈالیے. پہلی بات تو یہ ہے سنی جٹ بھائی کہ بہت ساری چیزیں اس کی آپ اسپیکولیشن لگا سکتے ہیں. ریالٹی تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اگر ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دشمن بھی اٹھائیں گے اسے، یہ تو پکی بات ہے. اوبیٹلی وہ کہیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ان ریالٹی جتنے بھی ہیومن رائٹ واچ یہاں پہ ہے، کوئی 15 ادارے ہیں، ہم تو ان کو ٹیگ کرنا چاہتے ہیں کہ تسی کدھر مر گئے ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ان کی سوائل پہ ایک 3 سال کا بچہ آ گیا تھا تو پورے یو کے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے کیونکہ اسے انہوں نے پراپگیٹ کیا. اور آپ کے سامنے ہے فلسطین کو کتنا فلسطین، میں سلوٹ کروں گا ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے تو انہوں نے اپنی چیزیں مینج کی ہیں. ہمیں بھی ایز این پاکستانی ہمارے ملک میں زیادتی ہو رہی ہے تو بات تو کرنی چاہیے. باقی آپ کے دشمن تو سر کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے، آپ کتنے منہ بند کر سکتے ہیں؟ تو ان کو دیکھ کے تو پھر ہم کچھ بھی نہ کریں. دیٹس مائی پوائنٹ سر. تھینک یو. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. اچھا ایک تو یہ کہ بات نکل جانی، پھر ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. سنی جٹ کی میں بات پہ بات کروں. دیکھیں یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا نا تو دشمن ملک اٹھائیں گے، یہ ایک ایسا آرگومنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا آرگومنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے ایسے یہ بات نہ کریں. یہ جو ہے نا یہ مجھے بڑا عجیب سی یہ آرگومنٹ لگتا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے ٹھیک نہیں کرنے ہیں. ہم نے 70 سال سے ان کو برداشت کیا ہوا ہے. اب یہ دشمن اٹھایا، یہ زیاد اٹھائے یا بکر اٹھائے، یہ تو اب ہونا ہے. یہ ان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ فضولیات بند کریں تاکہ ہمارا ملک بدنام نہ ہو. یہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کو انصاف دے تاکہ ہمارا ملک بدنام نہ ہو. تو اب ہمارے پاس آپشن کوئی چھوڑی نہیں ہے. آپ یقین کریں، میری بات یہ لکھ لیں، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اگلا جو آپشن ہے لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے. یہ ان کے پاس آپشن ہے جنہوں نے ظلم زیادتی کی ہوئی ہے کہ اس کو بند کریں اور ہمیں مجبور نہ کریں. اوور ٹو یو. میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بات دیکھیے، مگر سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ اگر میرے دماغ میں کوئی بات آئی ہے نا تو میں نے اپنے ویوز آپ لوگوں کے ساتھ اگر ایکسچینج کیے ہیں تو مجھے جہاں پر اگر شاید ہو سکتا ہے میرے وہاں پر دماغ کی جو بتی آگے جا کر ریڈ لائٹ آ گئی ہو، تو آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر مجھے نہیں سمجھ آ رہی
تو آپ کے پاس اگر جو اگلی گائیڈ لائن ہے اس کو ہمیں بتا دیں تاکہ بندے کے دماغ میں بات آ جاتی ہے. یہ تو سنی وچ از آپ کا اوکے, آئی ایگری ود یور پوائنٹ. کوشچن اچھا آپ نظر یہاں بھائی پر میں اٹھایا، ایک بڑا آپ اچھا نیگیٹو کوشچن وے آپ نے میں نہیں اٹھایا. لینا چاہیے. کئی دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جو لوگ لڑ بھی دیتے تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. آئی ایگری ود یو. جی اچھا سنی بھائی، ایک تو یہ کہ ہم آپ کے آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ دے رہے ہیں، آپ سے کوئی نہیں، ہمیں آپ نے اچھی بات کی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نیچے جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگے. اچھا، ایک عربی کا محاورہ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ 2 انگلیوں سے آپ سورج کو نہیں چھپا سکتے. تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. جو ہماری سوچ ہے نا، وہ ہماری یہ پنجابیوں کی سوچ ہے، ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے، بچہ خراب ہے پتہ نہ لگے. تو اب سب کو پتہ ہے. میں آپ کو آج کی اگزامپل ایک دینا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے نا وہ اسماعیل ہانیہ نے کہہ دیا کہ پاکستان دھمکی لگائے تو جنگ واقعی بند ہو سکتی ہے. پاکستان میں تو چلا ہی چلا، انڈیا نے اس کے اوپر لمبے لمبے پروگرام کیے ہیں کہ پاکستان کی اوقات چیک کرو. میں نے خود دیکھے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 7 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم کا انہوں نے ٹویٹ لگایا کاکڑ کا 7 تاریخ کو، جب ابھی اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، صرف ادھر سے حملہ ہوا ہے، کہ یہ مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کا واقعات اور اس طرح کا لمبا چوڑا ٹویٹ تھا. تو یعنی ہمارے لوگوں نے پہلے دن ہی اسرائیل کے ساتھ کی لائن لی تھی. اس کے بعد اس نے اینڈ کہاں کیا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم صرف فلسطین غزہ کے لوگوں کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. تو اس کے ساتھ انہوں نے جملہ اینڈ یہاں پر کیا کہ جہاں ایک طرف سے بم پڑ رہے ہوں، دوسری طرف سے اخلاقیات کی ساتھ دیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے ساتھ نہیں دیا جا رہا. تو ان سے امید لگا تو ساری دنیا کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس لیے ہم خیر یہ تھوڑی میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا. ہم نے آپ کو ٹونٹ نہیں کیا، یہ آپ نے اچھا کیا سوال اٹھایا. مجھے جو پچھلی بات جو اصل بات تھی وہ پھر نظر بھائی نکل گئی ذہن سے. واپس آ جائیں، عنایت بھائی کو موقع دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مرشد بھائی جیسے آپ کو یاد آتا ہے آپ مائک اوپن کریں. جی عنایت بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد آ گیا، میں پہلے بات کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے نا، یہ چلانی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ جس طرح میڈیا کی ویب سائٹ ہے یہ تو چلتی ہیں، لوگ واچ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا دیں نا، نو بڈی گو دیئر. آپ اس کی، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تھوڑا کام کیا ہے، ادھر کوئی جائے گا ہی نہیں. یہ تو پی ٹی اے کی سائٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، ورنہ نو بڈی گوز. کہیں بھی شاپنگ کرنے کسی دوسری سائٹ پہ نہیں جاتے لوگ. تو اس لیے ہماری جو ہے نا اس کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے. اور ہماری جو اس کا الیکشن اور فنڈ ریزنگ اور یہ ایک آدھ اور باقی جو ہمیں پروپیگنڈے ڈیل کرنے پڑتے ہیں ہر روز، ان سے اگر ہماری توجہ ہٹ جائے گی، میرا خیال میں زیادہ محاذ نہ کھولے جائیں، ٹارگٹ اپنا فکس رکھیں، الیکشن ریلیٹڈ چیزیں، فنڈ ریزنگ اور باقی جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ. ہاں لیکن میرے ذہن میں ایک کویشچن تھا کہ ہمارے پاس کوئی پی ٹی اے کے پاس ہے کوئی بندہ جو گرافک ڈیزائن اور اس طرح کی جو چیزیں کرتا ہو، تاکہ کچھ چیزیں اگر کریٹ کروانی ہیں ویژولی، تو کوئی ہیں آپ لوگوں کے پاس ایسے بندے پی ٹی اے میں جو کرتے ہوں والنٹیرلی؟ مجھے بھائی، ہم نے اپنی جو کمپین رن کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک بندہ تو ہائر کیا ہے جو اوبیسلی یہ ساری گرافک کرے گا. تھوڑی بہت میں بھی کر لیتا ہوں لیکن اوبیسلی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بالکل ہائر کیا ہے. اور ہم نے الیکشن کمپین کے لیے باقاعدہ ہم الیکشن سیل بنانے جا رہے ہیں، تو بندہ تو ہائر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو آپ مجھے شیئر کیجیے گا تو اس کو کروا لیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہائر کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوستوں نے مل کے ایک گرافک ڈیزائن، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپین ہم نے لڑنی. بیک اینڈ پہ ہم بہت سارا ایسا کام کر رہے ہیں جو آگے اس کی شیپ اپ ہوگا. ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو ہم کام کو آگے بڑھا سکیں. تو بالکل ایسا ہم کر رہے ہیں. آپ مجھ سے نمبر شیئر کی، میں آپ کو اپنا نمبر بھیج رہا ہوں، تو پھر مجھے بتائیں تو پھر میں آپ کو اس میں تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہوں. جی سر، تھینک یو. چلیں مجھے اجازت دیجیے، میں نے آپ کو میں کیا تھا ایک دفعہ میسج، دوبارہ میں کر دوں گا آپ کا، وہ میرے پاس ہے آپ کا نمبر. مرشد بھائی آپ کچھ کر میں فہیم ڈھونڈتا بھائی ہوں. ایک کام اور کیجیے گا کہ یہ جو نئی ہلکا بندیاں ہوئی ہیں نا، تو میرا خیال ہے اس کا ذرا جو ہے نا وہ جیسے کہہ لیں کہ بتا دیں، یہ کبھی کبھی براڈ پر آ کے ضرور بتائیے کہ کون سا ہلکا کدھر چلا گیا ہے. جیسے آپ لاہور کے ہم لوگ رہنے والے ہیں، اسی طرح کوئی نہ کوئی دوسرے علاقوں میں فیصل آباد یا کوئی گاؤں وغیرہ کے جو لوگ یہاں وہاں پر براڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تاکہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو انیشیٹو دے سکیں. ہمیں یہاں پر بیٹھے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا
कि जो हल्का पिछली दफा 127 था एनए, अब वो 127 है या 131 है, अब पता ही नहीं चल रहा कि क्या किया क्या अभी तक इन लोगों ने। तो अगर कहीं से ये भी अगर आपको मालूमात हो तो आप बताएं कि लाहौर का जो ये वाला एरिया है, जैसे डिफेंस को इन्होंने ये वाला हल्का बना दिया, इसके आगे कोटलाखपात से लेकर इस एरिया को उन्होंने दूसरे हल्के में चेंज कर दिया है। ये तमाम चीजें ताकि पता हो कि बंदा अपने हल्के में किस तरीके से काम करे। जी जी सनी भाई, आपके फ़हीम भाई आपको जवाब देंगे। पहले हम मुर्शिद भाई को ज़रा कहते हैं खुदाफिज कह दें। आप 8300 पे अगर आप टेक्स्ट करेंगे ना पाकिस्तान से 8300, तो आपको पता चल जाएगा आपका वोट कहाँ पर है। 8300। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका चलिए, नज़र भाई, आप आए, जज़ाकल्लाह। बड़ा इज़्ज़त हुआ। मुर्शिद भाई आपका भी, अगर नज़र भाई आप सुन रहे हैं और मुर्शिद भाई आप दोनों मुझे इनबॉक्स कर देना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर, तो इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से दोनों से बात हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए बिग इंशाल्लाह, रिस्पेक्ट। ओके, अगर आपने अस्सलाम वीडियो वालेकुम। आज बनानी है कि कल बनानी है मुर्शिद भाई? अब सपोर्ट के ही हाँ बनाएंगे। ठीक हो गया। तो मुझे अगर आप इनबॉक्स कर देंगे, मैं उसे वीडियो बनाने से पहले अगर मेरे से आप इनबॉक्स कर लें तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको शायद फ़ायदा हो जाए, वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, चलिए बिग ओके, रिस्पेक्ट। जज़ाकल्लाह, बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम सब। शुक्रिया आप सब भाइयों का। जी सनी भाई आप कंटिन्यू करें, सनी जट। फ़हीम भाई इनको अगर आप जवाब दे सकते हैं, बिस्मिल्लाह। जी जी No, my conversation is end. I just want to know कि like हमें बाहर अ, बैठे हुए, अभी मेरी आज पाकिस्तान में दोस्तों से बात हो रही थी जो मेरे हल्का बाप के लोग हैं। मैंने उनसे पूछा, कहता भाई अभी कोई एक्शन का यहाँ पर कोई रुझान नजर नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा हल्का कौन सा है। आप जैसे पहले होता था 3-3 4-4 महीने पहले पता चल जाता था। एक टाइम पर आपको एक स्लिप लोगों के घर में भेज दी जाती थी। अभी किसी को कुछ नहीं पता इलेक्शन होना है कि नहीं होना। हर बंदा अपनी रोटी के चक्कर में पड़ गया है। और अभी तक किसी को, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे हल्के का एमएनए कौन है, एमपीए कौन है। जी सनी भाई, हमने कोशिश तो की हुई है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो नई हल्का बंदी है वो आएगी तो उसका पूरा डेटा हमारे पास आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक वो डेटा हमारे पास नहीं आया। हम बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो डेटा जैसे ही इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक करता है तो तब हम उसको उठाएंगे। ऑब्वियसली अभी वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही होगा हमारी कोशिश है कि फिर हम दोस्तों को हल्के बताएं। जैसे बीएफटी भाई ने बताया वैसे भी आप अपना नादरा कार्ड नंबर डाल के और 8300 नादरा कार्ड डेफिनेटली है, उसके बगैर वो आपको हल्का नहीं बताएगा। तो आप अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको कहें अपने फ़ोन के ऊपर अपना नादरा कार्ड शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के 8300 करें तो वो उनको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा हल्का है और उनका वोट कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बड़ा आसान मेथड है, लेकिन ऑन अ बिगर लेवल ऑब्वियसली जो हल्का बंदियां चेंज करेंगे वो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कैंपेन से पहले पहले हमारे पास आ जाएं और फिर हम अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। और दूसरी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, लाला लाला की एक्सपर्टीज़ है इन हलकों के बारे में। लाला आप भी तैयारी करें कि इनका प्रोग्रामों का सिलसिला हलकों से शुरू करें, तो उसको आगे लेके चलें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अटक वाला तो हमने कवर कर लिया है, अब बाकी हलकों के बारे में आप तैयारी करें, मुझे बताएं क्या करना है और बाकी लोग भी उसमें अपना शेयर डालें। ओवर टू यू लाला, थैंक यू। जी फ़हीम भाई, मैंने इस पर अभी तकरीबन 3 घंटे पहले जब मैं आया था तो उस वक्त भी इस पे बात हुई है। यानी कि जो हल्के हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें अभी ये 2 और आप ऐड कीजिए। तो इसमें है दीपालपुर जो है उकाड़ा के साथ, उसका है 75 नंबर हल्का और उकाड़ा का है 76। नहीं सॉरी, ये इसका है दीपालपुर और नारवाल, ये एक साथ है। तो इनका है एहसन इकबाल का 76 है और दूसरा दीपालपुर वाला जो है वो 75 है। वहाँ पर मार्जिन इस तरह है कि मतलब एक साइड एहसन इकबाल के हल्के में अभी 2% उसके वोट ज़्यादा है पीटीआई से, जो अभी सर्वे आ रहा है जो ऑन द ग्राउंड हुआ है। और दूसरा जो उसके बाद है दीपालपुर वाला, तो वो है
وہاں پر 3% پی ٹی آئی آگے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں حلقے چلے گئے. یعنی اگر الیکشن ہوگا تو اس کو میں اس لیے کہتا ہوں 3% بھی چلا جائے گا کیونکہ ریگنگ تو ہوگی. یعنی ہم اگر ایزیوم کر لیں کہ یہ 10% ریگنگ کر سکتے ہیں. ویسے تو ڈپٹی کمشنر کی جو ملاقاتی ہوئی ہے پورے پاکستان کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ الیکشن ڈے پر اتنی زیادہ گنجائش ہم نہیں نکال سکتے. تو لیکن دوسری طرف جب پروگرام ان کے دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑے مصمم ہیں کہ ہم نے ہر طریقے سے نواز شریف کو لانا ہے. تو اگر پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً تو 25 سے 30 حلقے پی ایم ایل این جیت سکتی ہے پنجاب میں 145 میں سے. تو اب اگر ریگنگ کو شامل کیا جائے اور یعنی جس طریقے سے بہت بڑے منصوبے ہیں ان کے، یہ جو خاص کر حلقہ بندیوں کا جو طریقہ کار ہے، ایک حلقے کو اٹھا کر دوسرے میں ڈالنا، تو یہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے نا. مقصد تو ہے جیسے ایم کے ایم والے کراچی میں کرتے تھے، ایک جڈیبی قسم کے حلقے بناتے تھے، یعنی وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ بھی کر رہے ہیں اسی طرح، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کر بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کسی کی تو موجودگی ہے نہیں، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی یہاں سے تقریباً میرا خیال ہے جو بہت ہی کمزور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد، یہ سب کچھ یعنی جعلی فن استعمال کرنے کے بعد بھی اگر مثال کے طور پر 70 سیٹیں 145 میں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں، باقی پی ایم ایل این کو مل جاتی ہے، تو یہ میں آپ کو لکھ دینے کو تیار ہوں کہ کے پی کے میں تو ایک سیٹ بھی لوز کرنے میں کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی، سب کے سب جیتیں گے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کراچی کی 22 نشستیں ہیں، اور 22 میں سے اس وقت آپ ایم کے ایم کو دیکھ لیں تو کراچی میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. اسی لیے تو بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. حلقہ بندیوں کا بہانہ کرا کے پتلی گلی سے نکل گئے، ان کا ہے نہیں. جماعت اسلامی بلدیات میں کر سکتی ہے، ان کے پاس تنظیم سازی ہے، لیکن نیشنل الیکشن میں وہ کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے سامنے کراچی میں. باقی پی ایم ایل این کی تو موجودگی ہے نہیں. وہی وابڑا والی سیٹ پر وہ کبھی کبھی کچھ ہزار ووٹ لیتے تھے، باقی نہیں ہے. تو اگر 22 میں سے آپ پچھلے حساب کو لگا کر، یعنی کہ جو 2018 میں 16 سیٹیں لی تھی پی ٹی آئی نے، تو آپ یوں سمجھیے کہ اس دفعہ بھی 16 لے لیں گے. تو اب اس کو 16 پلس 45 اور پلس 70 یہ آپ کر لیں تو یہ تو سمپل میجارٹی تو ادھر آ گئی. باقی بلوچستان کو بھی میں نے ٹچ نہیں کیا. انٹیریئر سندھ میں کچھ حلقے ایسے ہیں 3-4 جہاں پیپل پارٹی جیت نہیں سکتی پی ٹی آئی سے، اور ان حالات میں بھی تو آپ دیکھتے جائیے. اسی طرح بلوچستان کا بھی حال ہے. ابھی جو سروے آیا ہے بلوچستان کا آپ نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی ہے پورے بلوچستان میں. تو چلو 19 سیٹیں ہیں بلوچستان ٹوٹل کی، تو ان میں سے اگر 3 سیٹیں 2 سیٹیں بھی آپ کے پاس آتی ہے تو یہ کہاں تک جا کے ٹھہرتا ہے مسئلہ. وہ 2/3 میجارٹی کو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اس وقت ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تو انتہا کو پہنچیں گے، اور ان کے پاس دو چیزوں کی یعنی ان کے دل میں ہے کہ ایک طرف ڈر بھی ہے کہ الیکشن ڈے پر اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا ریئیکشن تو آنا ہے. ایک یہ بھی سوچ رہے ہیں، تو اس حساب سے میں یہ مارجن دے رہا ہوں پی ٹی آئی کو پنجاب میں. باقی کے پی کے میں یہ کر نہیں سکیں گے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. ایک بھی جو مولانا کے بیٹے نے جو سیٹ جیتا ہے یا جو دورانی نے سیٹ جیتا تھا، دونوں کے دونوں میں مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت. باقی مولانا تو اپنا سیٹ بھی ہار گیا تھا، تو اور تو کوئی جگہ ہے نہیں، کہاں سے جیتیں گے. اور اس وقت جو پوزیشن ہے کے پی کے میں، وہ تو میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ 95% تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب 95% کے اوپر آپ لاگو کریں گے 5%، یہ کیسے ہوگا؟ 10% یہ کیسے ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پنجاب میں جو آپ کو میں نے سیناریو رکھا، یہ اس وقت تک یہی ہیں. باقی آگے جا کر اللہ عالم ہے. لیکن دیکھیے، میں نے ایک ویڈیو کیا تھا الیکشن سے پہلے 2018 کا، اور ہم نے یہیں پہ میں آپ کو بھیج دوں گا فہیم بھائی، تقریباً 10 دن پہلے میں نے اپلوڈ کیا تھا، وہ شاید آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا. تو اس میں نے جو فگر دیے تھے، یہ آپ یقین کریں 1 سیٹ کا فرق نہیں آیا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے
کہ مجھے بہت بڑا عبور حاصل تھا، لیکن وہ جو ڈیلی ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں، پھر عوام کے جو رجحانات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی پوزیشن تک 45 سیٹوں کی بات تھی، اس وقت 43 سیٹس تھی، تو 43 میں میں نے یہ کہا تھا کہ 2 سیٹیں یا 1 سیٹ ضائع ہو سکتا ہے، باقی سب کے سب عمران خان کے، تو ایسا ہی ہوا تھا، اور ٹوٹل کا ہم نے کہا تھا کہ 115 سے 120 کے درمیان عمران خان کے بنیں گے، تو وہ ہو گیا، بلکہ ہمارا خیال غلط نکلا، کیونکہ آر ٹی ایس جب بٹایا گیا تھا اس میں تو پنجاب کے بہت زیادہ سیٹیں عمران خان سے چھڑائی گئی تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے سارا کچھ، تو اوور ٹو یو، یہی ہے ہمارے پاس۔ جی لالا، پہلے آج براڈ اترتے ہی میں آپ کو لنک بھیجوں گا اسٹریم یارڈ کا، آج کوشش کرنا جی جی آپ کو کہنا ہوگا، یہ کام تو ختم کرو تاکہ بیٹھ کے باقی جو کلپ آپ مجھے بھیجنے ہیں وہ بھیج دیں۔ آج آپ نے لازمی اس کو سارٹ کرنا ہے کیونکہ آپ بہت سست ہوئے ہیں اس میں، تو یہ ضرور کریں۔ اور میرے خیال میں ممتاز بھائی موجود ہیں، آپ اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں سرفراز بھائی آئے تھے، وہ نیچے اتر گئے۔ سرفراز بھائی آپ دوبارہ اوپر آ جائیں۔ سنی جٹ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لالا سے کوئی سوال تو آپ بات کریں، کیونکہ لالا کے پاس خاص نہیں بس میں بہت مطمئن ہوں جو انہوں نے بات کی ہے، میرے بھی ذہن میں اسی طرح ہی کچھ گھومتا رہتا ہے، میں صرف انہوں نے جو بات کی ہے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا ہے کہ میں نے جو چیزوں کا زیوم کیا ہوا ہے ان کی بھی جو ہے نا وہ بالکل سیم سچویشن ہے کہ جو انہوں نے مجھے بتائی ہے، میں نے بھی اسی طریقے سے ہی اپنے آپ کو کاؤنٹ کیا ہوا تھا جس طرح انہوں نے بتایا، تو وچ از گڈ فار می، بٹ لیٹ سی ہاؤ دے گونا گیو اس گورنمنٹ اور ناٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ نہیں، آئی تھنک سنی جٹ بھائی بالکل ایسے ہی ہے جو لالا کلپنگ کی ہم نے کرنا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ کلپس بنا کے اپنی ساری ٹک ٹاک واٹس ایپ گروپوں میں بھیجنی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے، تاکہ ہم اپنا ایک پریشر بلڈ کر سکیں، کیونکہ یہ نیریٹو پھیلا رہے ہیں کہ جی نون لیگ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ نیریٹو وہاں دینے ضروری ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں بتانی ضروری ہے تاکہ لوگ ہمت کر کے باہر آئے اور ووٹ کریں۔ میرے خیال میں یہ ہے امپورٹنٹ بات۔ فہیم بھائی، انہوں نے ایک اور طریقہ بھی شروع کیا ہے، اب یہ جو میڈیا کے اینکرز ہے جس کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، مثلاً اسما شیرازی، وہ خاتون کو آپ جانتے ہیں، اس کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی شہروں میں تو نظر آتی ہے، اربن ایریا میں تو ہے، لیکن رورل میں کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ الٹا کہہ رہی ہے۔ وہ کس طرح کہہ رہی ہے کہ دیکھیے جو ضمنی انتخاب ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مظفر گڑھ اور ان ایریا میں کتنے ووٹ، اور خاص کر وہ جو لغاری والا سیٹ تھا، اس میں یعنی کہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این وہاں سے 30,000 کی لیڈ پہ جائے گی، جو ضمنی انتخاب تھا، تو وہاں پر پی ٹی آئی 30,000 لیڈ پر چلی گئی، یعنی کہ یہاں آپ 30,000 مزید ووٹ حاصل کر چکے ہیں، یعنی ان کی حکومت ہوتی ہوئی بھی۔ تو اس لیے میں جب یہ داندلی کی بات ہوتی ہے تو میں اس کو 50% زیادہ مارجن دے دوں تو 50% داندلی کر لیں گے، تب بھی ان کے لیے فرار نہیں ہے، سمپل میجارٹی کو تو کم از کم یہ نہیں روک سکتے، لیکن سمپل میجارٹی میں پھر دوبارہ خان پنس جائے گا، یہاں آ کر بہت عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اداروں کا سٹانس ہے وہ تو ایسے کہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں ہے نا اس وقت، تو اسی پر جب ہم سوچتے ہیں تو اس لیے ہم یہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ باقی کچھ ایسے حلقے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اگر پرانے امیدوار ہوں گے، یعنی 4-5 حلقے ایسے ہیں کے پی کے میں کہ وہ 4-5 میں پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار جیت جائے گا، لیکن اگر ان پرانے لوگوں کو ٹکٹ ملے تو شاید ان کے خلاف عوام اپنا آدمی کھڑا کریں گے، اور کھڑا کرنے کے بعد وہیں 3-4 بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہوگا، اور شاید اگر ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے جو پرانے لوگ ہیں تو پھر ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ لالا میرے خیال میں براڈ سے اجازت ہی نہیں، 7 لوگ رہ گئے ہیں، عابد بھائی بھی تھکے ہوں گے، میں آپ کو فون کر رہا ہوں
स्ट्रीम यार्ड पे आपको लेने की कोशिश करता हूँ, इधर से ख़त्म करते हैं। बस मैं रोटी खाता हूँ, रोटी जी के जी बाद आबिद भाई को भी इजाजत दें थोड़ा सा, यहाँ तो फिर कोई और बंदा ड्यूटी दिया करे, बंदे थक जाते हैं बीच में भाई। सही कह रहे सर, बिल्कुल सही। नहीं, बीएफटी भाई किधर गए? बीएफटी भाई नस गए। अच्छा वो तो नस नहीं गए। वो एक्चुअली होता ही है कि यार फहीम भाई उनके आइडियाज बहुत बेहतरीन है। आप कितनी देर लगेगी आपको खाना खाने में? कितनी देर में आपको मैं लिंक भेजूं, मैं फोन करूं? इंशाल्लाह बस मैं घर पहुंचते ही आपको रिंग करूंगा, ठीक है? तब तक आप बाहर जल्दी कर। चले ओके, अल्लाह हाफिज। चले ठीक है। फहीम भाई मेरा ओके ना आज किसी ब्रॉड पे थोड़ा सा तकरार हो रहा था अपने बंदों से, पर मैं वहां से थोड़ा सा हट गया था क्योंकि मुझे पता है कि एक सीनियर होने की हैसियत से ना तकरार जहाँ पर हो ना वहाँ पे उस टाइम अवॉइड कर दो, क्योंकि ब्रॉड जो ना बहुत जगह पे चल रही होती है। ऐसे तो तो मैं इंशाल्लाह आपसे सेपरेटली बात करूंगा किसी और ब्रॉड पे बैठ के। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या तकरार चल रहा था भाई जी? मैं दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਮਲਿਕ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ? और वो गुजर जड़े ने ले ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਜਮੀਲ ਗੁਜਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਸ ਆਫ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਲਿਕ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਰਾਡ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਡ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਡ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ पे ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਦ ਭਾਈ। ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ। ਅੱਜ ओके जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।